کربلا میں ذوالجلال کی خدمات بے پناہ ہیں اور قابل داد ہیں کہ سب سے بڑی بات تو یہی ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس انسان تو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جانور کے لیے بہت مشکل اور کٹھن منزل ہے، اور اگر وہ بھوکا اور پیاسا رہے بھی تو اس منزل پر پھر وہ چل پھر نہیں سکتا۔ لیکن ذوالجلال نے 3 دن کی بھوک اور پیاس میں نہ اس نے پانی طلب کیا، نہ اس نے کھانا طلب کیا، بلکہ وہ میدان جنگ میں صبح سے مصروف رہا، اور ہر شہید کی لاش پہ امام حسین پہنچے، اور ظاہر ہے کہ جتنی بار بھی گئے ہیں آپ ذوالجلال پر ہی گئے ہیں، تو یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ ہے ذوالجلال کا کہ اس نے اپنی فرائض میں کوئی کمی نہیں کی، جو اس کے ذمے کام تھا وہ کرتا رہا، اور چونکہ صبح سے تیر بھی چل رہے تھے اور نیزے بھی چل رہے تھے اور میدان جنگ میں جانا، تو مسلسل اس کو زخم بھی آ رہے تھے، تیر بھی لگ رہے تھے، زخمی ہو رہا تھا۔ لیکن امام حسین نے جب عصر سے کچھ دیر پہلے جنگ کی ہے تو اس جنگ میں اس نے بھرپور حصہ لیا۔ میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ فرس کو اپنے سوار کے اشارے پر گھوڑے کو چلنا ہوتا ہے، کہیں دوڑنا ہوتا ہے، کہیں رکنا ہوتا ہے، تو جس طرح سوار جنگ کرے گا، تلوار چلائے گا، تو ہر اشارے پر گھوڑے کو مڑنا ہوتا ہے، کاوا ہوتا ہے، اس کی چال ہوتی ہے، اور کبھی کبھی اسے پرواز بھی کرنا پڑتا ہے، چھلانگ بھی لگانا پڑتی ہے، لیکن پوری لڑائی میں وہ کہیں پر بھی تھکا ہوا نہیں محسوس ہوتا، بلکہ شاج بشاش ہے۔ اور اس کے بعد جب آخری وقت میں امام حسین نے اسی سے گفتگو کی ہے کہ زخمی حالت میں ہم کو نشیب یعنی مقتل تک پہنچا دے، اور اس کی گردن پر آپ نے اپنا سر رکھ دیا اور گلے میں اس کے دونوں ہاتھ بائیں ڈال دی تھی، تو وہ جگہ پہچانتا تھا، اس لیے کہ شب عاشور امام حسین نے اس کو لے جا کے وہ جگہ دکھائی تھی کہ جہاں میرا سر کٹے گا آخری منزل میری ہے، تو وہ نشیب کی طرف آیا جہاں آج قبر حسین ہے کربلا میں، اسے نشیب کہتے ہیں، وہ آج بھی نشیب ہے، پہلے بھی نشیبی علاقہ تھا، اور وہاں پر آ کے اس نے آہستہ آہستہ بیٹھ کر امام حسین کو زمین پہ اتارا، اور اس کے بعد امام حسین بے ہوش ہو گئے۔ اس حالت میں بھی وہ امام حسین کا طواف ایسے کر رہا تھا جیسے پروانہ شمع کے گرد طواف کرتا ہے، اور یہ کام اس لیے وہ کر رہا تھا تاکہ جو لشکر بڑھ رہے تھے امام حسین کی طرف قتل کرنے کے لیے، تو وہ ان لشکروں کو روک رہا تھا، اور اس زخمی حالت میں بھی وہ اپنے خدمات بجالاتا رہا، اور ذوالفقار کے دستے کو اس نے دانت سے پکڑا، یا جام کو اپنی دانتوں سے پکڑ کے امام حسین کے ہاتھ پہ رکھا، اور کبھی آپ کی پشت پہ اپنی پیشانی کو اور آنکھوں کو رگڑتا تھا۔ اس صورت میں وہ کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا، اور جو قریب آنے کی کوشش کرتا تھا تو اس کو وہ گھوڑے سے کھینچ کے گرا دیتا تھا، اور سموں سے اپنے ان سپاہیوں کو کچل لیتا تھا، گویا یہ امام حسین کا آخری ناصر ہے جو اس طرح امام حسین کی مدد اور نصرت کر رہا ہے۔
اب کوئی قریب نہیں ہے امام حسین کے، تو ذوالجناح سمجھ رہا ہے کہ یہ کام مجھ کو کرنا ہے۔ تو اس وقت سب نے اپنے کمانوں میں تیر جوڑے کہ اس گھوڑے کی وجہ سے ہم حسین کے قریب نہیں جا پا رہے ہیں انہیں قتل کرنے کے لیے۔ تو سب لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو مار ڈالیں۔ تو ابن سعد نے منع کیا، کہا مارنا نہیں، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی سواری میں رہا ہے اور رسول اللہ کا گھوڑا ہے، اس کو ہم زندہ گرفتار کریں گے اور اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ تو اس کے لیے رسیاں لائی گئیں، کمندیں پھینکی گئیں کہ چاروں طرف سے رسیاں ڈال کر اس کو کھینچا جائے، لیکن اس نے ان رسیوں کو دانتوں سے کاٹ ڈالا اور کمندوں سے نکل گیا چھلانگ لگا کر۔ اس کے بعد اس نے صحرا میں دوڑنا شروع کیا اور جہاں پہ پتھریلی زمین تھی وہاں پر اس نے اپنے ٹاپوں کو زمین پہ زور زور مارنا شروع کیا اور ایسی آوازیں بلند کی کہ جس گھوڑے کی مختلف آوازیں ہوتی ہیں، اس میں جو بلند نعرہ لگاتا ہے گھوڑا اس کو سیحا کہتے ہیں۔ سیحا کہتے ہیں بادل کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے کو عربی میں۔ تو جیسے بجلی چمک رہی ہو اور بادل گرج رہے ہو، اس طرح اس نے سیحا شروع کیا۔ تو تاریخ داں کہتے ہیں کہ وہ اس وقت کریا کر رہا تھا، جو کہ کسی عورت کے لیے مشہور ہے کہ اگر کوئی جوان بیٹے کی لاش پہ روتی ہے تو تمام مورخین نے لکھا کہ وہ اس طرح فریاد کر رہا تھا امام حسین کے مصائب پر اور ان کی مصیبت پر۔ اور وہی وقت تھا کہ جب امام حسین ہوش میں آتے ہیں، اس لیے کہ عصر کا وقت ہے، اور پھر وہ واپس آتا ہے امام حسین کے پاس، اور اس وقت امام حسین نے اس سے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرا سر کٹ جائے گا اور تیری یہ ذمہ داری ہے کہ یہ خبر خیمے تک تجھ کو پہنچائے۔ تو امام حسین کی وصیت کے مطابق جب امام حسین کا سر کٹا تو اس وقت جو خون بہا، اس خون کو اس نے اپنی پیشانی پر جھک کے ملنا شروع کیا، چہرے پر، اور پھر وہاں سے وہ چلا دوڑتا ہوا۔ اس وقت بھی کوشش کی گئی تھی کہ اس کو گرفتار کیا جائے، لیکن وہ لشکروں سے اور پلٹنوں سے لڑتا ہوا اور جدوجہد کرتا ہوا خیمے تک پہنچ گیا، اور در خیمہ پر جا کے اس نے ایک ایسی دردناک آواز بلند کی کہ تمام بیویاں خیموں سے باہر نکل آئیں، اور سب سے پہلے امام حسین کی 4 سال کی بیٹی جناب سکینہ باہر آئیں اور وہ گھوڑوں کے سوموں سے لپٹ گئی، اور اس وقت آپ نے ایک مرثیہ پڑھا، عربی میں جو کتابوں میں موجود ہے، اور بڑا دردناک مرثیہ ہے۔ جو اشعار آپ نے پڑھے تھے، گھوڑے سے پوچھ رہی ہیں کہ میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے، اس میں بہن ہے، پھر حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، امام حسین کی بہنیں، جناب ام رباب، مادر علی اصغر، جناب ام لیلا، مادر علی اکبر، جناب ام فروا، مادر جناب قاسم، یہ تمام بیویاں گھوڑے سے لپٹ گئیں، اور اس کے گلے میں کوئی ہاتھ رکھتا تھا اور پیروں سے لپٹتا تھا، اور ایک ایسا وہ منظر ہے دردناک کہ جو سنانی لانے والا ایک جانور ہے اور بین کرنے والی بیویاں، اور وہی وقت ہے کہ جب امام حسین کا سر کٹ کے نیزے پہ چڑھتا ہے اور خیموں کی طرف فوجوں کی یلغار ہوتی ہے اور خیموں میں آگ لگائی جاتی ہے۔ تو یہ امام حسین کا
آخری ناصر تھا جس نے یہ آخری خدمت کربلا میں کی ہے کہ شہادت حسین کی خبر بیویوں تک پہنچائی. علامہ صاحب آپ سے آخری سوال یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد ذوالجناح کہاں گیا؟ ذوالجناح جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کو لشکر یزید والے گرفتار نہیں کر سکے اور وہ فرات سے پار کر کے پہلے فرات میں اتر گیا اور پھر اس نے پار کیا پانی اور وہ جنگلوں میں چھپ گیا اور وہ اسی لیے چھپا کہ اس کو پکڑا نہ جا سکے. یہ بات میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ وہ گھوڑے کو فرس اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں فراست یعنی عقل مندی ہوتی ہے. وہ عقل مندی ہر گھوڑے میں ہوتی ہے لیکن ذوالجناح میں کچھ بہت زیادہ ہی ذہانت اور فراست تھی. تو اس کو یہ بات معلوم ہے کہ میں بہت قیمتی گھر کا جانور ہوں اور مجھے پہنچنا چاہیے مدینے میں یہ خبر دینے کے لیے وارثوں کے پاس. ٹھیک. وہ چھپتا چھپاتا ہوا مدینے امام حسین کے چھوٹے بھائی حضرت محمد حنفیہ کے پاس پہنچ گیا اور پھر وہ حضرت محمد حنفیہ کے پاس رہا. جب امام زین العابدین علیہ السلام واپس آئے مدینے میں تو آپ نے وہ گھوڑا محمد حنفیہ نے پیش کیا امام کو کہ یہ یہاں پر موجود ہے لیکن امام کے پاس تو رہا وہ لیکن کبھی آپ نے سواری نہیں کی. اور یہ بات محمد حنفیہ کے لیے بھی ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ دونوں کا قول یہ ہے کہ گھوڑے کو دیکھ کے حسین یاد آتی ہے. اس لیے واقع کربلا کے بعد چچا بھتیجے دونوں نے کبھی گھوڑے پہ سواری پھر نہیں کی. ذوالجناح زندہ رہا اور پھر وہ چونکہ اس کی عمر اللہ نے بہت زیادہ کر دی تھی اس لیے وہ ہر امام کے ساتھ موجود رہا اور اب روایت کے مطابق وہ حضرت امام مہدی صلوات اللہ السلام علیہ کے پاس موجود ہے اور جب آپ ظہور فرمائیں گے تو ذوالجناح پر ہی سوار ہوں گے اور اسلحے میں آپ کے پاس ذوالفقار ہوگی اور حضرت عباس کا علم ہوگا. یہ تمام باتیں تاریخ کی کتابوں میں بکھری ہوئی پڑی تھیں الگ الگ کتابوں میں تھیں. میں نے جب کتاب ذوالجناح لکھی تو اس میں نے یہ کوشش کی کہ میں گھوڑوں کے بارے میں ساری تفصیلات کہ قرآن کی روشنی میں حدیث کی روشنی میں تاریخ کی روشنی میں اور پورے ورلڈ کی تاریخ کی روشنی میں کہ کس ملک کس قوم نے گھوڑے کے بارے میں کیا کہا ہے ان تمام چیزوں کو میں نے اپنی کتاب ذوالجناح میں جمع کر دیا. اس کے بعد ذوالجناح کے بارے میں جتنی بھی تفصیلات ہو سکتی تھیں اور جس حد تک میں کتابوں سے تلاش کر سکا نثر میں اور نظم میں وہ تمام چیزیں میں نے اس میں ذوالجناح میں جمع کر دی اور کافی ضخیم کتاب ان معنوں میں یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر ذوالجناح کے بارے میں ساری باتیں معلوم ہو جائیں اور جو تاریخی غلط فہمیاں ہیں ذوالجناح کے بارے میں وہ بھی دور ہو جاتی ہیں اس کتاب کے بعد پڑھنے کے بعد. تو کسی بھی پڑھنے والے کو تلاش اور ڈھونڈنا نہیں پڑتا مختلف کتابوں میں بلکہ ایک ہی جگہ اس سے ہر چیز مل جاتی.